الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ وجماعتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لہ ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجی بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ بعد از حمد و صلات اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر اور احسان ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفہ رسول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائی، ان سچے موتیوں میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پنجابی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے
اپنی عقیدتوں کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا اور کہتے ہیں نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی۔ اس لیے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ عظمت کو نہیں جانتے۔ نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ صدیق کی قیمت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے یا وحی خدا قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صدیق کہتے کسے ہیں۔ سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں، چھڈی مطلب چھوڑی۔ سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی۔ گھر کا سارا مال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، فرمایا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے۔ اگر کسی نے صدیق کے دشمن دیکھنے ہو تو کہتے ہیں آ تینوں میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی۔ اور قدسی بھی رشک دوستو کر دیتے حسن، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں قدسی بھی رشک دوستو کر دیتے ہون گے، وچ غار دے او ویکھ کے سنگت رسول دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحبت غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو نصیب ہوئی، کہتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آسمانوں پہ رشک کرتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے نعرے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو گفتگو ہے جو آیا کریمہ تلاوت کی، یہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور تمام مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا مکہ سے نکلنے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے، واقعہ ہجرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے چلے جائیں کہیں اور، یہاں لوگ مانتے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر رکو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم ارشاد فرمائے گا تو جائیں گے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو جائیں گے، ویسے نہیں جائیں گے۔ پھر ایک رات ایسی آئی، کافروں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا، یہ ان کا جہاں پر مشورہ کرتے تھے ابو جہل یا جتنے بھی کافر تھے، اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ کیا نام تھا؟ دار الندوہ۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر بیٹھتے تھے اس کا نام تھا دار ارقم۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم حضرت ارقم کے گھر بیٹھتے تھے دار ارقم، اور جہاں پر کافر بیٹھتے تھے اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ یہاں پر کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے خلاف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے دار الندوہ میں۔ آج بھی کچھ لوگوں نے اپنے اداروں کے نام ندوہ کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ نسبت کس کی طرف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہوتی تو نام کچھ اور ہوتے۔ تو یہ دار الندوہ تو مسلمانوں کا گھر ہی نہیں تھا، یہاں پر تو کافر مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ نسبت تو ان کی ہیں، ہماری نسبتیں تو دار ارقم کی طرف ہیں۔ یہاں پر مشورہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ کافروں نے اپنے تمام قبیلوں کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چلے، گلی میں نوجوانوں کو کھڑا کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جو گلی تھی، مکان کے چاروں طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کے چاروں طرف ایسے گھیرا میں لے لیا کہ جیسے صبح نماز کے لیے اٹھیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ صبح اٹھیں گے کوئی ہوگا بھی نہیں، کوئی جان نثار بھی نہیں ہوگا، کہ کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، صرف ہم ہی ہوں گے، تو فوراً ان پر قابو پا لیا جائے گا۔ تو یہ ساری پلاننگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دو اب یہاں سے چلے جائیں، اب یہاں سے جائیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے سے باہر دیکھا تو سارے کافر تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس پر روایات میں ہے کہ سورہ یاسین تلاوت کی یا سورۃ الفاتحہ تلاوت کی، دونوں ہیں، چند آیات تلاوت کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پر ایسی پھونک ماری، مٹی پر دم کیا، اور وہ مٹی ایسے کافروں کی طرف پھینک دی۔ جیسے مٹی پھینکی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کافروں کے بیچ میں سے گزر کر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مٹی پھینکی۔ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کو بلا کے لائے، علی ادھر آؤ۔ حضرت علی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے، نظر نہیں آئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، آرام کرو، سو جاؤ یہاں پہ، میں جا رہا ہوں۔ اب کتنا بھی کوئی پکا ساتھی ہو، دوست ہو، جب اس کو پتہ ہے کہ یہ موت کا بستر ہے، بندہ کسی کو کھڑے یار یہاں پر مجھے آج رات کو قتل کر دیں گے، میری جگہ پہ آپ آ جائیں، کوئی بھی جگری دوست ہو کہتا ہے بھائی دوستی اپنی جگہ پہ سب کچھ ہے، کوئی میری اور مدد چاہیے تو بتا، یہ نہیں کر سکتا میں، کیسے میں قربان کروں اپنی زندگی آپ پر، میرے اپنے بھی بچے ہیں، اپنا بھی گھر بار ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں لسٹ اس کے سامنے ہوتی ہے، قربان جائیں حضرت مولا علی پر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، یہاں پر سو جاؤ، آرام کرو۔ حضرت مولا علی نے دوسری بات ہی نہیں کی، میرے مصطفیٰ کی چادر کو لیا اور تان کے سو گئے۔ اور یہاں پر یہ بڑا لمبا واقعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر مولا علی آرام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فرشتوں کو کہا جبریل کو، جبریل دیکھ رہے ہو؟ جبریل دیکھ رہے ہو؟
علی نے کیسے مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کیا ہے دیکھ رہے ہو. اور پھر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دونوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ جاؤ میرے علی کی جا کر حفاظت کرو, جاؤ میرے علی کی جا کر حفاظت. یہ دونوں فرشتے آئے. پھر انشاءاللہ یہ پورا واقعہ آپ کو سنائیں گے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے مصطفیٰ کی جگہ پر سویا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں تھی, فرمایا یہ ساری واپس کر دینا اور آپ بھی مدینہ طیبہ تشریف لے آنا. ہم جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ سیدھے گئے حضرت ابوبکر کے گھر. سبحان اللہ. تمام صحابہ کی جماعت میں سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ لے جانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے گھر گئے. ابھی جا کر گھر, آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں, گھر کا دروازہ بجایا نہیں ہے, دروازے پر جا کر دستک نہیں دی, ابھی دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے ہی تھے. حضرت بکر صدیق پہلے دروازہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, چلے. یا رسول اللہ کی طرف سے حکم مل گیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یہاں سے چلیں, اور آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجازت دے گا. سبحان اللہ. اور اس وقت میں نے ایک اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے رفاقت کا موقع ملے گا, ساتھ میں چلوں گا؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کر ہاں کا جب جواب دیا تو عرض کرتے یا رسول اللہ اس رات سے لے کر آج تک ہر رات دروازے پر کھڑا ہو کر گزارتا ہوں کہ کب میرا حبیب آئے اور میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا جاؤں. آقا کریم صلی اللہ. پھر علماء نے یہاں پر ایک اور بات لکھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے بیچ میں سے گزرے تو ان کو کسی کو نظر نہیں آئے, مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ جدھر سے چلتے تھے ادھر سے خوشبو آتی تھی. میرے مصطفیٰ کے چلنے کے بعد بھی گلیاں مہکتی رہتی تھیں. کسی شاعر نے کہا تھا ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیر, پیر نصیر الدین نصیر نے کہا ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیر, عمر بھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا. جدھر سے ایک بار گزر جاتے ہیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوشبو بتاتی ہے کہ یہ ادھر سے مصطفیٰ گزرے ہیں. کہتے چلو نظر تو نہیں آئی, خوشبو بھی نہیں آئی, خوشبو بھی نہیں آئی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا نظر بھی ایمان والوں کو آتے ہیں, خوشبو بھی ایمان والوں کو آتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار بھی ایمان والوں کو کرواتے ہیں. آپ سورہ لہب کی تلاوت کر کر دیکھیں, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کی بیوی سامنے کھڑی ہے مگر میرے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے آ کر پوچھتی ہے, ہاتھ میں ان کے کچھ چیز تھی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے مارنے کے لیے نکلی تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں, غصے سے آ کر پوچھتی تیرا یار کتھے آ, تمہارا یار کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے مسکرا کر دیکھا یہی تو ہیں, یہی تو ہیں. کہتی میرے ساتھ مذاق نہ کر, مجھے بتاؤ تمہارا دوست کہاں ہے, میں مارنے کے لیے آئی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں مسکرا رہے ہیں اور ساتھ میں دیکھ رہے ہیں, کہتے مجھے تو نظر آ رہے ہیں, میرے تو پاس بیٹھ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات ہیں کہ کافروں کو نظر نہیں آئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عاشقوں کو نظر, کوئی بریلی میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, عاشقوں کو نظر آتے ہیں, کوئی یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, کوئی پاک پتن میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, کوئی لاہور میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. عاشقوں کو نظر آیا کرتے ہیں چاہے وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں امام جلال الدین سیوطی کو بھی نظر آ جایا کرتے ہیں, حضرت امام عبد الوہاب شعرانی کو بھی نظر آ جایا کرتے ہیں, مصر میں امام شرف الدین بصیری کو بھی نظر آ جایا کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقوں سے چہروں کو چھپاتے نہیں ہیں اور کافروں کو دکھاتے نہیں ہیں. سامنے سے گزرے مگر نظر نہیں آئے. حضرت ابوبکر صدیق کا جا کر دروازے پہ جا کر کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ چلے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی چلے, ساتھ ہو لیے. جو بھی ضرورت کا سامان تھا حضرت ابوبکر صدیق نے ساتھ لیا. اس وقت آپ کے والد مسلمان نہیں تھے,
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، نظر آنا بند ہو گیا تھا آپ کے والد کو. تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گھر میں جتنے پیسے تھے سارے لے لیے، گھر میں 1 روپیہ تک نہ چھوڑا. صبح جب اٹھے تو والد نے پوچھا اپنی پوتیوں سے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ تمہارے باپ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ چلے گئے. کہا کہ وہ پیسے رکھے ہوئے تھے. اب بیٹیوں نے وہ چھوٹے چھوٹے سکے تو تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھر کی لی، ان پر کپڑا ڈال کے کہا ابا جان یہ رکھے ہوئے ہیں. اپنے دادا کو کہا کہ یہ رکھے ہوئے ہیں. کہا اچھا چلو پھر اگر پیسے رکھ کے چلا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے گئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے. اور پھر جب آپ گئے کافر بھی پیچھے چلے گئے. صبح جب اٹھے کافروں نے سب سے پہلے جب دیکھا دروازہ بجایا، مولا علی برآمد ہوئے. سوئے تو مصطفیٰ تھے، جب اٹھے تو علی ہیں. مولا علی کا چہرہ دیکھا تو پوچھتے کہاں ہیں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا وہ تو گئے. اور سب سے پہلے جا کر جس کے گھر سے پتہ کیا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں ہیں، ابو جہل ساتھ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے. کہا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو جہل کو جواب دیتی ہیں کہ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ چلے گئے ہیں. ابو جہل نے کہا بتاؤ کہاں گئے؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ یہ نہیں بتاؤں گی. اس وقت ابو جہل نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو زور سے تھپڑ مارا ہے. آپ کے کان پھٹ گیا، خون آ گیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر کے کان سے خون نکلا. تو اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ابو جہل کو جواب دیا، مار مار کے اگر جسم کے ٹکڑے بھی کر دو نا، یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ مصطفیٰ گئے کدھر ہے. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا سارا خاندان مصطفیٰ پہ قربان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر قربان ہے. اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے تو آپ مکہ سے باہر نکلے، غار ثور کی طرف چلے گئے. تو غار ثور پہ چڑھتے ہوئے جن حضرات نے دیکھا کتنا اونچا پہاڑ، اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے. آج تو پھر بھی تھوڑے بہت انہوں نے سہارے بنا دیے. اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ گئے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. اللہ اکبر، کندھوں پر سوار کیا اور پھر پہاڑ پر چڑھے ہیں. یہ ہے ابو بکر، کندھوں پر سوار کر کے پہاڑ پر چڑھے. اور جب اوپر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کو کندھوں سے اتار کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ رکے، میں اندر صفائی کر کے آتا. حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر گئے. چادر تھی، پہلے چادر سے ساری صفائی کی. بیٹھنے والی جگہ، اتنی بڑی جگہ بھی نہیں ہے جو حضرات وہاں پر گئے، اتنی بڑی جگہ بھی نہیں ہے، جگہ کی صفائی کی. پھر کچھ سوراخ تھے، آپ نے چادر کو پھاڑا، جو چادر تھی جس سے صفائی کی، سارے سوراخ بند کر دیے. اور ایک سوراخ باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا. آپ نے ایڑی وہاں پر رکھی، ایک ایڑی بچھا دی، ایک ایسے اوپر سوراخ پر رکھ دی. بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام کرنے کے لیے جگہ موزوں ہے، آپ تشریف لے آئیے، آپ تشریف لے آئیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں لیٹ گئے. اور وہ لیٹنے کا جو انداز ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے کتنا فاصلہ تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. جو کتابوں میں لکھا ہے، ایسے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بچھایا ہوا پاؤں، یہ آپ نے وہاں پر اوپر سوراخ پہ رکھا ہوا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایسے سر رکھا ہے، ابوبکر صدیق کا سر یہاں ہے، یہاں نہیں، یہاں میرے مصطفیٰ کا سر ہے.
सांसों से सांसें मिल रही हैं। आए हाय हाय, ये कुर्बत है हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मेरे मुस्तफ़ा से। और ये कुर्बत सहाबा में से किसी को मुयस्सर नहीं आई। ये आका करीम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है, यहाँ पर ऐसे सर के करीब सिर्फ ऐसे शायद 4 उंगलों का फासला भी ना हो। हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे के बोसे ले रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बोसे ले लेके और तमन्ना कर रही थी। हजरत मैं सुल्तान बाहू की जुबान में ये बात करूंगा, कहते ए तन मेरा चश्मा होवे तो मैं मुर्शद वेख न रजा हूँ। इतनी करीब से देख कर भी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 आंखें दी हैं, मेरे दिल की तमन्ना तो ये है कि मेरा सारा जिस्म आंखें बन जाए। पंजाबी अब चश्म, उर्दू में भी चश्मा आंख को कहते हैं, चश्मा आंखों पर लगाने वाला। कहते ए तन मेरा यानी सारा जिस्म चश्मा होवे, आंखें बन जाए। ए तन मेरा चश्मा होवे तो मैं मुर्शद वेख ना रजा हूँ। फरमाया फिर मैं यार का चेहरा तकता रहूं, यार का दीदार करता रहूं, मौत आ जाए मगर आंख झपकने की भी देर ना लगे। ए तन मेरा चश्मा होवे तो मैं मुर्शद वेख न रजा हूँ। और फिर अगली तमन्ना सुने क्या कहते हैं, कहते हैं ये जिस्म के जो बाल होते हैं ना, इसको रुआ, इसको हमारे पंजाबी में कहते हैं लूं, इसकी जड़ को कहते हैं मुड, दरख्त का मुड जड़ होती है उसको भी मुड कहते हैं, बालों की जड़ को भी मुड कहते हैं। ये जिस्म के रुआ को लू कहते हैं। कहते हैं लू लू दे मुड लख लख चश्मा। नहीं आप इसके तर्जुमा को समझे और फिर सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते हैं जिस्म पर जितने रुआ हैं हर बाल की जड़ में 1-1 लाख आंख बन जाए। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, अबू बकर तेरी अजमत पे कुर्बान जाए। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हो। कहते हैं कहां से देखूं, कितना देखूं? कहते इतना डिठे, इतना देखते हुए मैनू सबर ना आवे, फिर भी दिल नहीं भरता, मैं और किसे वल पज्जा हूं। और फिर कोई पूछे कि अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा को देखते इतना क्यों हो? कहते हैं मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। मेरे मुस्तफ़ा का दीदार है। कोई ऐसी नेमत, ऐसी अजमत कायनात में ऐसी नेकी। हज तो आज भी हो रहा है, नमाजें तो आज भी पढ़ी जा रही हैं, सदका और खैरात तो आज भी दिए जा रहे हैं, तिलावतें तो आज भी जारी हैं, अहदीस तो आज भी बयान की जा रही हैं, कुरान की तिलावत तो आज भी जारी है। मगर मुस्तफ़ा का दीदार, मेरे मुस्तफ़ा की सोहबत ये सिर्फ तब थी। और इसके मज़े जो हज़रत बकर सिद्दीक ने लूटे हैं इतनी कुर्बतों में, बिल्कुल करीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ। और ये अब कुरान अभी सुनिएगा। काफिर आ गए ढूंढते ढूंढते गार के दरवाजे पर हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अगर ये पाँव की तरफ देखें ना तो हम नज़र आ जाएंगे। अब वो गार का दरवाज़ा था, वहाँ पर सीरत निगारों ने लिखा मकड़ी ने जाला बुन दिया फ़ौरन। वो भी कब से इंतज़ार में थी, यार आए तो खिदमत करूं। मकड़ी ने जाला बुन दिया। इसलिए उलमा ने लिखा है कि मकड़ी घर में जाला बना दे तो जाले को ख़त्म कर दिया जाए, मकड़ी को ना मारो। मकड़ी ने जाला बुन दिया और फिर लिखा कि कबूतर ने आकर अंडे भी दे दिए। कबूतरी गार के दरवाजे पर आ गए, इधर काफिर हैं, मकड़ी का जाला बीच में है, इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये हमारे पाँव की तरफ देखें ना तो हमें पकड़ लेंगे ये। अल्लाह ताला ने फरमाया सानी असनैन, ये वाक़या अल्लाह ने कुरान में नकल किया, 2 में से दूसरा, 2 में से, सारे बोले 2 में से
دوسرا اذ ہما جب وہ دونوں تھے، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں تھے، فی الغار غار میں، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں، اور جب وہ دونوں غار میں تھے دو میں سے دوسرے نے کہا، اذ جب یقول اس نے کہا، دو میں سے دوسرے نے جب کہا، دو میں سے دوسرے نے جب کہا، پھر یہ قرآن کا ترجمہ یاد کیجئے گا، دو میں سے دوسرے نے جب کہا، دو میں سے، سارے یہ لفظ یاد کیجئے گا، دو میں سے دوسرے نے جب کہا، لصاحبہ اپنے صحابی سے، کس سے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت میں سے کسی اور شخص کو، کسی اور صحابی کو قرآن نے مصطفیٰ کا صحابی نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور پھر علماء نے یہاں پر لکھا کہ جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ بندہ ہی کافر ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ قرآن نے کہا ہے لصاحبہ، کیا کہا قرآن نے؟ اپنے صاحب سے، جب اس نے کہا اپنے صحابی سے کہا، اب کس نے کہا؟ دو میں سے، سارے بولیے گا، دو میں سے دوسرے نے کہا۔ اب دو کون ہیں؟ بولیے گا دو کون ہیں؟ حضرت ابوبکر اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات۔ اللہ نے کہا، دوسرے نے کہا، کس نے کہا؟ پہلے تو یہاں پر بھی ابوبکر ہیں، پہلے تو، اب بولو تو صحیح نا، ابوبکر کو پہلا میں نے تو نہیں کہا صرف کہ ابوبکر سب سے پہلے ہیں، خود خدا کہہ رہا ہے۔ اور پھر علماء نے یہاں پر جو ترتیب بیان کی ہے نا، وہ پہلے آپ سنیں، کہتے ہیں دو میں سے دوسرے نے کہا، پہلے ہیں ابوبکر، پہلے کون ہے؟ ابوبکر، دوسرے ہیں میرے مصطفیٰ کی ذات، جو کہنے والے ہیں، یار جن کو رب کہے کہ یہ پہلا ہے، جن کو رب نے کہا کہ ابوبکر پہلے ہیں، تو پھر ممبر پہ بیٹھ کر مولوی جتنا مرضی پیٹتا رہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ابوبکر پہلے ہیں کہ چوتھے ہیں، یہ نمبر تو کون ہوتا ہے دینے والا جب رب نے کہا کہ وہ پہلا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ دو میں سے دوسرا، مصطفیٰ دوسرے ہیں، پہلے ابوبکر ہیں، پہلے ابوبکر ہیں، جب خدا کہتا ہے، اور پھر دیکھیں ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرے نے جب کہا اپنے صحابی سے، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، لا تحزن، ڈر نہیں، پریشان نہ ہو۔ اب وہ پریشانی کون سی تھی بھلا بھی؟ میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر علماء نے بڑی ترتیب فرمایا، پہلے تو ہیں ابوبکر، دوسرے ہیں میرے مصطفیٰ، تیسرے ہیں ہمارے ساتھ ہے، تیسرے ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ یہ ترتیب ہے۔ بھئی یہ ترتیب تو آپ پہلے قرآن میں بھی تو دیکھیں نا، قرآن پڑھنا نہیں ہے اور شور کرنا شروع کر دیا، نہیں جی ہم نہیں مانتے پہلے خلیفہ، انہوں نے ایسا کر لیا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ پہلے ہیں، خدا کہتا ہے کہ وہ پہلے ہیں، اور ہر معاملے میں پہلے ہیں۔ اب دیکھو تو صحیح، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کو قربان کرنے کے لیے وہاں پر جب بیٹھے، پاؤں رکھ دیا، سانپ آ گیا، المختصر اس نے ڈسا۔ اب یہاں پر تو ہیں، یہ بھی نہیں کہ یہاں پر ہیں، سر یہاں پر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں، سانپ نے ڈسا بار بار تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ آنسو گرا، اس آنسو کی معراج ہوئی، میرے مصطفیٰ کے رخسار پر آیا۔ قربان جائیں، ہمارے آنسو کسی کا بھی گرے تو وہ بندہ ایسے صاف کر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیشو سے صاف کر رہا ہوتا ہے، کوئی رومال سے، کوئی چادر سے، کوئی کیسے صاف کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ویسے گر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں صدیق اکبر کے اس آنسو پر جو آنکھ سے نکلا اور مصطفیٰ کے چہرے پر آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر جب آیا نا تو میرے مصطفیٰ نے ایسے آنکھیں کھولی،
کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے فوراً، لو دیکھ تو مجھے ڈانس لیا، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں، کہتے ہیں لو دیکھ تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو دیکھ تو کا مطلب ہے مجھے کاٹ لیا گیا ہے، ڈس لیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ لو دیکھ تو مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے یا ڈس لیا ہے، نہیں، لو دیکھ تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے بھی کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، میری ماں بھی تیرے قدموں پر قربان ہے، میرا باپ بھی تیرے قدموں پر قربان ہے۔ صرف میں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاندان کا ایک ایک بچہ میں آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لو دیکھ تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا ادھر کرو، ایڑی کو ہٹایا گیا، میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا ایڑی پہ، درد ختم ہو گیا۔ پتہ ہی نہیں ہے سانپ نے ڈسا تھا کہ نہیں ڈسا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، جب وہ دو تھے نا غار میں، کتنے تھے؟ تھے ہی دو، تیسرے کا تصور ہی نہیں ہے، تھے ہی دو، اور تیسرا اللہ ہے، ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلے ابو بکر ہیں، پہلے ابو بکر ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساتھ ہیں۔ فرمایا دو میں سے دوسرے نے جب کہا، اپنے ساتھی تھے، لا تحزن، ڈر نہیں، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ایسے لشکر کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ تمام تفسیریں کوئی بھی سی بھی اٹھا کر دیکھیں، اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر ہے، صرف حضرت ابو بکر، اور کوئی صحابی نہیں اس میں شامل۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے کہا کہ یہ ابو بکر ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا صحابی حضرت ابو بکر کو اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صاحب اور ساتھی ہیں، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے کہ میرا صحابی ہے، میرا یار ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، اب جان بھی تو قربان کر دی نا، یا کوئی پیچھے چیز بچی تھی؟ سانپ کا ڈنگ زہر اپنے جسم میں سرایت کر گیا، سانپ نے ڈس بھی لیا مگر پیچھے نہیں ہٹے، قربان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ نہیں جی حضرت ابوبکر صدیق، جیسے یہ پچھلے دنوں کراچی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی انہوں نے، اہل تشیع حضرات نے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، اور دیگر صحابہ ہیں، حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کے حوالے سے اکثر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے کلمات بولتے ہیں کہ بندہ بول نہیں سکتا۔ میں تقریباً ایک میری عادت بھی ہے کہ میں کسی مسلک کا نام نہیں لیتا۔ آج میں اہل تشیع جتنے بھی حضرات ہیں ان کی طرف ایک ہمارا پیغام بھی ہے، اور ہم بتانا بھی چاہتے ہیں، کائنات کی محبوب ترین ہستی اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ کائنات کا مقصد ہے، جو مقصود کائنات وہ حبیب علیہ السلام کی ذات ہے۔
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت ہے ہمیں وہ عزیز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور رہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ غلط کام کیے، غلط فیصلے لیے، یا اہل بیت کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے، اہل بیت کے حق پر انہوں نے ڈاکہ مارا اور زبردستی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دربار میں کھڑا کیے رکھا، اور وہ سوال کرتی رہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئیں، امام حسن کو، حضرت امام حسین کو ساتھ لے کر گئیں، ان کی گواہی دیتی رہیں، مولا علی بھی دربار میں کھڑے رہے، اور یہ اس طرح سارا واقعہ جو پیش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مدینہ طیبہ میں کوئی دربار لگتا تھا؟ آپ سیرت کی کتاب عقل مند بندہ پڑھ کر بتائے کوئی دربار لگتا ہو مدینہ طیبہ میں کہ سیدہ دربار میں جا کر کھڑی رہی؟ کوئی دربار ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات، کوئی ایسی جگہ مقرر ہی نہیں ہے کہ بھی جہاں سیدہ اپنے گھر سے نکلی ہو، بازار سے چل کر گئی ہو، پھر جا کر دربار میں کھڑی رہی ہو، اور سارے صحابہ ایسے جھرمٹ میں بیٹھے رہے ہوں، وہ بیچ میں تنہا اور اکیلی کھڑی رہی ہوں۔ کون سا صحابی گوارا کرتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن، اور وہ بھی چلو آقا کریم علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے لعاب دہن، وضو کیا میرے مصطفیٰ نے، پانی کے جو قطرے نکلتے ہیں، پانی ہے، صحابہ اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اگر پانی آقا کریم علیہ السلام کے جسم کو چوم لے، صحابی اس کو اپنے لیے باعث شفاعت سمجھتے ہیں، تو جو جس کو میرے مصطفیٰ کہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضرت ابوبکر کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیسے ان کو دربار میں بلا کر کھڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ دربار میں کھڑی رہی، اتنی دیر وہ اپنی دلیلیں دیتی رہی، انہوں نے کسی کی دلیل کو نہیں مانا؟ ایسا یہ سارے من گھڑت واقعات ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی دروازہ کھلتا ہے سامنے، دروازہ کھلتا ہے سامنے، اور یہ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو سوال پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو وراثت ہے فدق کے حوالے سے، خیبر میں جو باغ تھا اس حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین نہ مانتی، بھیجتی؟ خود ہی کہتی نا ہم خود مالک ہیں، ہم خود مالک ہیں، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود سپریم کورٹ ہیں، ساری اتھارٹیاں ہمارے پاس ہیں۔ ابو بکر کون ہوتا ہے ہمیں اجازت دینے والا؟ ابو بکر خود آ کر ہم سے پوچھے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ کر یہ کائنات کو بتا دیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے ابو بکر سے پوچھنا، پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، صدیق ہیں، ان کی صداقت پر حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پورا اعتماد کر رہی ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جو حدیث بیان کی اس پر کے آگے کوئی انکار نہیں آیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے اس حدیث کو۔ ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے میں نے آپ کے بابا سے یہ سنا ہے کہ انبیاء جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت، یہ جملہ سنیے گا، انبیاء کی وراثت علم ہے، اور علم کا دروازہ تو آپ کا شوہر ہے، علم تو آپ کے گھر سے نکلتا ہے، علم کا مالک تو آپ ہے، علم تو آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، قرآن آپ کے گھر میں اترا ہے، سارا علم تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، مدینہ العلم تو آپ کے بابا ہیں، اور دروازہ تو آپ کے شوہر ہے، وراثت تو ساری آپ کے پاس ہے۔ یہ جو چند درہم ہے یا باغ ہے یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے، اور صدقہ ساری امت کے لیے ہے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فیصلہ کیا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف ہوتے رہے یا انہوں نے ایسا کر دیا، ایسا کبھی بھی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہے، کبھی ایک دوسرے کے مخالف اپوزیشن پارٹیاں نہیں بنی یہ کہ جی حکومت میں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور اپوزیشن مولا علی تھے. یہ کبھی ایسا، یہ لوگوں نے بعد میں کنسیپٹ پیدا کیا، نہیں جی حق ان کا تھا. اب حق اگر ان کا تھا تو مولا علی کھڑے نہ ہوتے. مولا علی نے خود فرمایا اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حکم فرما دیتے کہ خلافت آپ کی ہے، خلافت آپ کی ہے، پھر میں دیکھتا کون مصطفیٰ کے ممبر پر بیٹھتا ہے. اگر میرے مصطفیٰ مجھے حکم فرماتے، مگر میرے مصطفیٰ نے ایسا نہیں کہا، میرے مصطفیٰ نے ایسا نہیں کہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد مولا علی کو خلافت دینا، میرے بعد مولا علی ہیں، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات، یہ جو سارا جھگڑا پیش کیا جاتا ہے باغ فتح کے حوالے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، آخر میں تو حضرت مولا علی آئے ہیں نا. جب حضرت مولا علی مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، اگر مولا علی یہ دیکھتے کہ جی ہمارا حق تھا غصب کر لیا گیا، تو مولا علی کو چاہیے تھا نا پہلے اپنا حق لیتے. خلیفہ برحق ہے نا، امیر المومنین ہے، حق کا فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے پہلے اپنا حق لینا چاہیے تھا کہ نہیں. مولا علی سے پوچھا گیا حضور باغ فتح کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جیسے ابو بکر تقسیم کرتے رہے ہیں ویسے ہی علی کرے گا، ویسے ہی علی کرے گا. حضرت مولا علی کے بعد امام حسن مسند خلافت پر بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہے کوئی اور بیٹھا، مولا علی کا اپنا بیٹا خلیفے بنے ہیں. حکومت حضرت مولا علی کے صاحبزادے کے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں ہے. حضرت امام حسن کہتے نہیں جی میری ماں کا حق تھا ہمیں نہیں دیا گیا ہم لیتے ہیں. حضرت امام حسن نے کہا جو فیصلہ میرے باپ نے کیا ہے وہی فیصلہ ہمارا ہے. بیٹے یہ کہیں، شوہر یہ کہے، اور بعد میں آ کر امت کا میں انتشار پھیلانے کے لیے آپ اس معاملے کو ایسے اچھالیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر آپ تبرہ بازی کریں یا ان کے خلاف ہرزہ سرائی کریں، تو یہ کوئی بھی مسلمان گوارہ نہیں کرتا. ہمارے دل روتے ہیں کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہمارے اہل سنت میں بھی اگر کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں مانے گا، ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. ہم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں. اور ہماری تقریر کا آخری جملہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والو سچوں سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیق کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سارے بولے نا، صدیق کا لفظ ہے نا، تو صدیق کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتا ہے تو کیا مولا علی ایمان والے نہیں ہیں؟ دیگر صحابہ ایمان والے نہیں ہیں؟ حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو کر بتا دیا کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے ہے. اور پھر یہاں اس حدیث کی اقتداء نص جو ہے، اشارت النص جو ہے کہ جو صدیق کے ساتھ ہے وہ ایمان والا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیق کے ساتھ ہو جاؤ. جو صدیق کے ساتھ ہے وہ ایمان والا ہے. جو صدیق سے جتنا دور ہے اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ. اور تمام صدیقین کا ایمان ہے ابو بکر امام ہے. اگر آج کے صدیق کے ساتھ ہونے کا حکم ہے تو تاجدار صداقت کے ساتھ کتنا ہونے کا حکم ہوگا. تو یہ قرآن کا بھی حکم ہے. حضرت ابوبکر صدیق تو قرآن کو زیادہ جانتے تھے، حضرت مولا علی تو قرآن کو خود جانتے تھے. اب حدیث میں آیا ہے ایک یہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، ایک قرآن ناطق ہے وہ علی ہے. قرآن ناطق چلتا پھرتا قرآن بولتا ہوا وہ علی ہے. اور وہ چلتا پھرتا قرآن بولتا ہوا قرآن ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.